लफ्ज़ लानत इस्लामी तालीमात में ये एक बहुत ही संगीन लफ्ज़ समझा जाता है। लेकिन इसका असल मतलब क्या है और ख़ास तौर पर ख़वातीन से मुताल्लिक़ किन कामों के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है? आइए कुरान और हदीस की रोशनी में इस पेचीदा मौजू को समझने की कोशिश करते हैं। तो आज हम किन नुकात पर बात करेंगे? सबसे पहले लानत का मतलब जानेंगे, फिर देखेंगे कि जिस्मानी तब्दीली और मर्दों की मुशाबिहत के बारे में क्या कहा गया है। उसके बाद इज़्दिवाजी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ कुछ अहमाल का जिक्र करेंगे और ये भी समझेंगे कि इन अहकामात की तशरीह कैसे होती है और आखिर में इनके पीछे की हिकमत क्या है। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आखिर ये लफ्ज़ लानत है क्या, क्योंकि आगे बढ़ने से पहले इसके सही मफ़हूम को जानना बहुत अहम है। ये आम बोलचाल वाली बद्दुआ से कहीं ज़्यादा गहरी बात है। अक्सर लोग लानत को एक आम सी बद्दुआ समझते हैं, है ना? लेकिन मजहबी इस्तिलाह में इसका मतलब है अल्लाह की रहमत से दूरी या महरूमी। ये एक बहुत ही संगीन रूहानी कैफियत की तरफ इशारा है और इसी सीरियसनेस को जहन में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, तो अब जब हम मतलब समझ गए हैं, तो सवाल ये है कि भाई कौन से ऐसे काम हैं जिन्हें इतना संगीन समझा गया है। तो पहली किस्म उन कामों की है जिनका ताल्लुक अल्लाह की बनाई हुई तख्लीक में तब्दीली लाने से है। तो देखें, यहाँ कुछ ख़ास चीज़ों का जिक्र है, जैसे कि टैटू बनवाना या फिर खूबसूरती के लिए दांतों के बीच में गैप बनवाना, बालों में दूसरे बाल जोड़ना यानी जिसे आजकल हेयर एक्सटेंशंस कहते हैं, वो भी इसी में शामिल है। और ख़ास तौर पर चेहरे के बाल नोचने यानी भवें बनवाने का भी जिक्र किया गया है। और ये बात आई कहाँ से? इसकी बुनियाद है सही बुखारी की ये हदीस। इसमें साफ साफ इन कामों का जिक्र है, टैटू बनवाने वालियां, चेहरे के बाल उखाड़ने वालियां और दांतों की साख्त बदलने वालियां। लेकिन सबसे अहम हिस्सा आखिर में है, अल्लाह की तख्लीक को बदलती हैं, यानी इन सब कामों को अल्लाह की बनाई हुई सूरत में तब्दीली समझा गया है। चलें अब अगले मौजू की तरफ बढ़ते हैं। जिस्मानी तब्दीली के अलावा एक और अहम असूल है जिस पर जोर दिया गया है, और वो है मर्द और औरत के दरमियान फ़र्क को कायम रखना। देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। तो बात हो रही है मर्दों की मुशाबहत की, यानी मजहबी मतून इस बात से मना करते हैं कि ख़वातीन जानबूझकर कह लें कि मर्दाना हुलिया, लिबास या तौर तरीके अपनाएं। मकसद ये है कि दोनों जिन्सों की अपनी जो अलग पहचान है वो कायम रहे। और ये उसूल सिर्फ ख़वातीन के लिए नहीं है, ये बात बहुत अहम है। सही बुखारी की ये हदीस बिल्कुल वाज़े कर देती है। इसमें उन मर्दों पर भी लानत भेजी गई है जो औरतों जैसा हुलिया अपनाएं और उन औरतों पर भी जो मर्दों जैसा। तो ये एक दो तरफा मामला है जिसका मकसद सिनफी इम्तियाज़ात को दोनों तरफ से बरकरार रखना है। अच्छा, अब कुछ ऐसी बातों का जिक्र है जिनका ताल्लुक़ ख़ास तौर पर शादीशुदा ज़िंदगी के रिश्ते से है। ये वो काम हैं जिन्हें इज़्दिवाजी ज़िंदगी के इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह समझा गया है। यहाँ 3 अहम चीज़ें बताई गई हैं। पहली ये कि बीवी बगैर किसी शरई वजह के शौहर के बुलाने पर इनकार करे। दूसरी, किसी की वफ़ात पर बहुत ज़्यादा बैन करना, जैसे ऊंची आवाज़ में रोना या कपड़े फाड़ना। और तीसरी, शौहर की नाशुक्री करना। इन कामों को इज़्दिवाजी रिश्ते को कमज़ोर करने वाला अमल समझा जाता है। अब एक बहुत ही दिलचस्प पहलू की तरफ आते हैं। ये जितने भी अहकामात हैं, ये बस एक लिस्ट नहीं है। इनके पीछे एक पूरा इल्मी निज़ाम काम करता है कि इनका मतलब कैसे निकाला जाता है और उलमा इन नताइज तक पहुँचते कैसे हैं। आइए इसे समझते हैं। तो ये निज़ाम काम कैसे करता है? देखें, सबसे ऊपर है कुरान। ज़ाहिर है ये बुनियादी हिदायत है। उसके बाद आती है हदीस या सुन्नत, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात। अगर इन दोनों में कोई बात ना मिले तो फिर उलमा के इज्मा यानी उनकी मुत्तफ़िका राय को देखा जाता है। और आखिर में क़यास का इस्तेमाल होता है, यानी पुराने उसूलों की रोशनी में नए मसाइल का हल निकाला जाता है। इसको एक मिसाल से समझते हैं, वही चेहरे के बाल हटाने वाली बात। कुछ उल्मा इसकी सख्त तशरीह करते हैं और कहते हैं कि चेहरे का कोई भी बाल हटाना मना है, लेकिन दूसरे उल्मा की राय में नरमी है। वो कहते हैं कि सिर्फ भनुएं बनवाना मना है, लेकिन अगर औरत के चेहरे पर दाढ़ी या मूछ जैसे गैर फितरी बाल आ जाएं तो उन्हें हटाया जा सकता है। तो आप देख रहे हैं, एक ही हदीस लेकिन तशरीह में फ़र्क की वजह से दो मुख्तलिफ आरा सामने आती हैं। तो हमने ये देख लिया कि क्या मना है और ये भी कि उसकी तशरीह कैसे होती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आखिर क्यों?
ان ممنوعات کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ ان قوانین کا اصل مقصد کیا بتایا جاتا ہے؟ اس کے پیچھے عام طور پر 2 بنیادی مقاصد بتائے جاتے ہیں۔ پہلا، فطرت کا تحفظ، یعنی جس قدرتی حالت پر اللہ نے انسان کو بنایا ہے اسے برقرار رکھا جائے، اور دوسرا مقصد ہے دھوکے سے بچاؤ، یعنی مصنوعی طریقوں سے اپنی شکل کو اس طرح بدلنا کہ حقیقت چھپ جائے، اسے ناپسند کیا گیا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان حدود کو صرف پابندیاں نہیں سمجھا جاتا، بلکہ انہیں ایک طرح کی حفاظت سمجھا جاتا ہے، فرد کی، خاندان کی اور پورے معاشرے کی۔ مقصد ایک ایسا معاشرتی نظام قائم کرنا ہے جو واضح اور مضبوط بنیادوں پر کھڑا ہو۔ اور یہ ہمیں ایک بہت بڑے سوال پر لا کر چھوڑتا ہے۔ آج کی اس تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں، جہاں خوبصورتی کے پیمانے اور صنفی شناخت کے تصورات ہر روز بدل رہے ہیں، ان مذہبی اصولوں کو کیسے سمجھا اور لاگو کیا جائے؟ یہ ایک ایسا مکالمہ ہے جو ہر دور میں نئے سرے سے ہوتا ہے۔ جب ہم مقدس کتابوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو اکثر ذہن میں کامیابی اور نیکی کی کہانیاں آتی ہیں، ہے نا؟ لیکن قرآن میں کچھ ایسی عبرتناک کہانیاں بھی ہیں، خاص طور پر خواتین کے بارے میں، جو صرف تاریخی واقعات نہیں ہیں، نہیں، یہ الہی تنبیہات ہیں جو ہمیں بہت گہرے سبق سکھاتی ہیں۔ آئیے ان کہانیوں میں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ قرآن ناکامی کی کہانیاں بیان ہی کیوں کرتا ہے؟ عام طور پر تو ہمیں اچھی مثالیں دی جاتی ہیں کامیابی کی، نیکی کی، تو پھر ان کرداروں پر اتنی توجہ کیوں دی گئیں جو راستے سے بھٹک گئے؟ اس کے پیچھے بہت گہری حکمت چھپی ہوئی ہے۔ اور اس سوال کا جواب ہمیں ملتا ہے عبرتناک کہانی کے تصور میں۔ دیکھیے، یہ کہانیاں صرف ماضی کے واقعات کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، بلکہ ایک آئینے کی طرح ہیں جو ہمیں مستقبل کے لیے خبردار کرتی ہیں۔ آئیے اس تصور کو تھوڑا اور سمجھتے ہیں۔ قرآن اس کے لیے ایک بہت ہی خاص لفظ استعمال کرتا ہے، عبرت۔ اس کا مطلب صرف ایک سبق نہیں، بلکہ ایک ایسی وارننگ ہے جو گزرے ہوئے لوگوں کی کہانیوں سے حاصل ہو، تاکہ آنے والی نسلیں وہ ان غلطیوں کو نہ دہرائیں۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے تاریخ ہمیں آئینہ دکھا رہی ہو، تاکہ ہم اپنے اعمال پر گہرائی سے غور کر سکیں۔ اور یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، ان کہانیوں کا مقصد کسی کی مذمت کرنا نہیں ہے، بلکہ ایمان اور جواب دہی کے بارے میں گہرے سبق سکھانا ہے۔ یہ کہانیاں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ آخر میں ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ تو آئیے اپنی پہلی مثال کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ اصول عملی طور پر کیسے کام کرتا ہے۔ ہم بات کریں گے انبیاء کی بیویوں کی، یعنی وہ خواتین جن سے زیادہ سچائی کے قریب کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن کیا یہ قربت نجات کی ضمانت تھی؟ یہاں ہمارے سامنے 2 بڑے پیغمبروں، حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیویوں کی مثال ہے۔ ذرا سوچئے، وہ اپنے وقت کے نیک ترین انسانوں کے ساتھ رہتی تھیں، لیکن ان کی یہ قربت بھی انہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکی۔ یہ ایک بہت ہی اہم اور گہرا سبق ہے۔ صرف کسی نیک شخص سے تعلق رکھنا نجات کی ضمانت نہیں ہوتا۔ قرآن اس نقطے کو انتہائی وضاحت سے بیان کرتا ہے۔ سورۃ التحریم میں ارشاد ہوتا ہے، وہ ہمارے بندوں میں سے 2 صالح بندوں کے نکاح میں تھیں، لیکن انہوں نے ان سے خیانت کی تو وہ اللہ کے عذاب سے انہیں ذرا بھی نہ بچا سکے۔ یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے، خیانت، وہ بہت اہم ہے اور اس کا مطلب سمجھنا ضروری ہے۔ تو آخر یہ خیانت کس قسم کی تھی؟ یہ کوئی عام ازدواجی بے وفائی نہیں تھی جیسا کہ کچھ لوگ شاید سمجھے، نہیں، بلکہ یہ اس سے کہیں زیادہ گہری تھی۔ یہ ان کے دلوں میں چھپے ہوئے کفر کی خیانت تھی۔ انہوں نے اپنے شوہروں کے الہی مشن پر ہی ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ یہ روحانی اعتماد کی سب سے بڑی خلاف ورزی تھی۔ اور یہ موازنہ اس بات کو بالکل صاف کر دیتا ہے کہ اصل چیز انفرادی انتخاب ہے۔ ایک طرف حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیویاں ہیں جنہوں نے نیک شوہروں کے باوجود کفر کو چنا، اور دوسری طرف فرعون کی بیوی کی مثال ہے جنہوں نے ایک ظالم ترین شوہر کے ہوتے ہوئے بھی ایمان کا راستہ چنا۔ ان کا اپنا ایمان ہی ان کی نجات بنا، ان کا رشتہ نہیں۔ اچھا، اب ہم اپنی دوسری مثال کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہاں معاملہ صرف دل میں کفر رکھنے کا نہیں ہے، بلکہ کھلم کھلا اور عملی دشمنی کا ہے۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ جب مخالفت عمل میں ڈھل جائے تو اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں۔ یہ ابو لہب کی بیوی کی کہانی ہے
جو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا اور سخت ترین مخالفین میں سے ایک تھے۔ یہاں بھی خاندانی تعلق بہت قریبی ہے، لیکن اس تعلق نے دشمنی کو کم نہیں کیا، بلکہ شاید اسے اور شدید کر دیا۔ قرآن اس کے لیے انتہائی سخت اور واضح الفاظ استعمال کرتا ہے۔ سورۃ المسد میں فرمایا گیا، اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے، اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی۔ یہ جو منظر کشی کی گئی ہے، یہ خود اپنے اندر ایک گہری وارننگ ہے۔ تو اس کے اعمال کیا تھے؟ وہ صرف اپنے شوہر کی حمایت نہیں کر رہی تھی، بلکہ اس کی مخالفت میں برابر کی شریک تھی۔ وہ پیغمبر کے خلاف جھوٹی باتیں پھیلاتی، افواہیں پھیلاتی تھی، اور یہ لکڑیاں ڈھونے والی کا لقب صرف لفظی نہیں بلکہ علامتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ نفرت اور دشمنی کی آگ کو بھڑکانے کے لیے مسلسل ایندھن فراہم کرتی تھی۔ تو ہم نے پیغمبروں کی بیویوں کو دیکھا جنہوں نے دل میں کفر چھپایا، اور ایک ایسی عورت کو دیکھا جس نے کھلم کھلا دشمنی کی۔ ان دونوں کیسز کو دیکھنے کے بعد اب ہم بنیادی پیغام کو ایک ساتھ جوڑ سکتے ہیں۔ آخر ان کہانیوں کا نچوڑ کیا ہے؟ تو ان کہانیوں سے 3 بہت اہم باتیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی اور سب سے ضروری، انفرادی جواب دہی، یعنی ہر شخص خود ذمہ دار ہے۔ آپ کون ہیں یا کس سے تعلق رکھتے ہیں یہ نہیں بچا سکتا، صرف آپ کا اپنا عقیدہ اور عمل اہمیت رکھتا ہے۔ دوسری بات، ایمان ہر رشتے سے بالاتر ہے۔ اللہ سے وفاداری کا رشتہ خونی رشتوں سے بھی زیادہ مضبوط اور اہم ہے۔ اور تیسرا، خیانت کے سنگین نتائج ہیں۔ الہی سچائی سے بے وفائی کی ایک بھاری روحانی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، جس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ آخر میں یہ سمجھنا لازمی ہے کہ یہ کہانیاں صرف تاریخ کی کتابوں کے لیے نہیں ہیں، یہ ایک دائمی تنبیہ ہیں، ایک ایسی وارننگ جو وقت اور جگہ سے بالاتر ہو کر ہر دور کے انسانوں سے بات کرتی ہے۔ یہ کہانیاں ہمیں ہمیشہ یاد دلاتی رہتی ہیں کہ انتخاب کرنا، ایمان لانا اور وفادار رہنا، یہ ہر فرد کی ذاتی ذمہ داریاں ہیں۔ کوئی بھی اپنے خاندان یا ماحول کی آڑ میں پناہ نہیں لے سکتا۔ جیسا کہ قرآن کا بنیادی اصول ہے، ہر روح اپنے اعمال کی خود ذمہ دار ہے۔ اور ہم اس گفتگو کو اسی سوال پر ختم کرتے ہیں کہ آج کے جدید دور میں جب ہم روزانہ اخلاقی فیصلوں کا سامنا کرتے ہیں تو ہمارے عقیدے اور اخلاقیات کی تشکیل میں ایسی عبرتناک کہانیوں کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ آج ہم ایک ایسی حدیث پر بات کرنے والے ہیں جو اکثر کافی بحث اور غلط فہمیوں کا سبب بنتی ہے، خاص طور پر یہ پیشن گوئی کہ جہنم میں اکثریت عورتوں کی ہوگی۔ تو یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، اور اس کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا، مجھے جہنم دکھائی گئی اور میں نے دیکھا کہ اس کے باشندوں کی اکثریت عورتیں تھیں۔ اب ظاہر ہے یہ ایک ایسا بیان ہے جو پہلی بار سننے پر چونکا دیتا ہے اور الجھن میں بھی ڈال سکتا ہے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ایک ایسا قول ہے جو صدیوں سے سوالات اٹھاتا رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ چلیں آج کوشش کرتے ہیں اس کی گہرائی میں اترنے کی۔ تو ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، اکثر جب ہم مقدس متون کی بات کرتے ہیں تو جو لفظی معنی ہوتے ہیں نا، وہ تو صرف کہانی کی شروعات ہوتے ہیں۔ اصل سمجھ تو اس کی گہرائی میں چھپی ہوتی ہے۔ اور اس حدیث کو سمجھنے کی جو اصل چابی ہے وہ اس بیان کے الفاظ میں نہیں بلکہ اس صورتحال میں ہے جس میں یہ بات کہی گئی تھی۔ اور یقین کریں یہی وہ ایک نقطہ ہے جو ساری تصویر بدل دیتا ہے۔ تو چلیں اس کے اصل سیاق و سباق کو دیکھتے ہیں، یعنی یہ بات کب کہی گئی، کہاں کہی گئی اور کیوں کہی گئی۔ یہ چھوٹی چھوٹی تفصیلات اس کے مطلب کو بالکل ہی بدل کر رکھ دیں گی۔ اچھا، اب یہاں سے تصویر صاف ہونا شروع ہوتی ہے۔ یہ کوئی عام اعلان نہیں تھا جو سب کے لیے ہو۔ یہ بات عید کی نماز کے فوراً بعد کہی گئی۔ کہاں؟ ایک کھلی جگہ پر، اور کس سے؟ خاص طور پر وہاں موجود خواتین کے ایک گروپ سے۔ تو اس کا مقصد کوئی آفاقی فیصلہ سنانا نہیں تھا، بلکہ ایک خاص نصیحت کرنا تھا، اصلاح کرنا تھا۔ تو سیاق و سباق تو ہم نے دیکھ لیا، اب آتے ہیں الفاظ پر، اور یہ بہت دلچسپ ہے۔ اس پوری حدیث کا جو مفہوم ہے نا، وہ صرف ایک عربی لفظ پر ٹکا ہوا ہے۔ اگر بس اس ایک لفظ کو ٹھیک سے سمجھ لیا جائے تو ساری بات ہی بدل جاتی ہے۔ اور وہ لفظ ہے کفر، جو تکفراً فعل سے نکلا ہے۔ اب عربی میں اس لفظ کے کئی مطلب ہیں،
इसका एक मतलब तो है खुदा का इनकार करना, यानी कुफ्र करना, लेकिन इसका एक और मतलब नाशुक्री या एहसान फरामोशी भी है। और कौन सा मतलब लेना है, ये हमेशा सियाक व सबाक से पता चलता है। और इन दोनों मानों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। देखें, अगर कुफ्र का मतलब खुदा का इनकार लें तो ये एक बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन अगर इसका मतलब सियाक व सबाक के हिसाब से लें, जैसा कि खुद हदीस में आगे इशारा मिलता है, तो इसका मतलब है शौहर की नाशुक्री करना, यानी एक मखसूस समाजी रवैया। देखा, एक लफ्ज़ और मतलब बिल्कुल मुख्तलिफ। अच्छा, तो बात सिर्फ सियाक व सबाक और लफ्ज़ी मायने पर ही ख़त्म नहीं होती। एक और बहुत अहम चीज़ है, किसी भी एक तशरीह को इस्लाम के जो बड़े बुनियादी उसूल हैं उनकी कसौटी पर परखना भी ज़रूरी है। मतलब किसी एक बात को पूरे दीन के निज़ाम से अलग करके नहीं समझा जा सकता। और वो बुनियादी उसूल क्या हैं? पहला, ये कि खुदा का इंसाफ सबके लिए बराबर है, गैर जानिबदार हैं। दूसरा, मर्द और औरत दोनों का हिसाब उनके अपने आमाल पर होगा। तीसरा, किसी की कदर का पैमाना इसकी जिन्स नहीं बल्कि उसका तकवा है। और सबसे अहम, खुदा की रहमत हर चीज़ पर हावी है। तो अब खुद सोचें, कोई भी ऐसी तशरीह जो पूरी की पूरी एक जिन्स को ही बुरा कह दे, वो इन बुनियादी उसूलों से कैसे मेल खा सकती है? ये तो सीधा सीधा टकराव है। तो ठीक है, हमने सियाक व सबाक देख लिया, लफ्ज़ का मतलब समझ लिया और इसे बड़े उसूलों पर भी परख लिया। तो अब इन सब चीज़ों को मिलाकर देखते हैं कि इस बयान का असल पैगाम आखिर था क्या। तो यहाँ से हमें एक तरह का फॉर्मूला भी मिलता है किसी भी मुश्किल मतन को समझने का। पहला कदम, लफ्ज़ी मतन को देखें। दूसरा, उसका तारीखी सियाक व सबाक मालूम करें। तीसरा, जो अहम अल्फाज हैं उनके असल मतलब का तज्जिया करें। और चौथा और सबसे अहम, उसे दीन के बुनियादी उसूलों के साथ मिलाकर देखें। ये तरीका किसी भी पुराने मतन की गहराई तक पहुंचने में बहुत मदद देता है। तो फिर खुलासा क्या निकला? खुलासा ये है कि ये हदीस औरतों की उमूमी मजम्मत नहीं कर रही थी, बल्कि ये नाशुक्री के रवैये के खिलाफ एक खास वार्निंग थी। इसका मकसद डराना नहीं था, बल्कि एक खास समाजी मसले की इस्लाह करना था जो उस वक्त के माशरे में मौजूद था। और आखिर में एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़े जाते हैं कि जब हम किसी भी पुरानी या मुश्किल बात का असल सियाको सबाक समझ लेते हैं तो उसके बारे में हमारी पूरी सोच कैसे और कितनी बदल सकती है, और ये जो तनकीदी सोच का तरीका है ये आज के दौर में कितना ज़रूरी है।